ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس مقدمے میں وکیل بھی رہے، رشید رضوی صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ بھی وکیل رہے، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ عابد ساقی صاحب سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، سب سے پہلے اس فیصلے کا مقصد ذرا عوام کے لیے اگر آپ سمجھا سکیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تھا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس پہلے قلم ہو چکا تھا، اس کے علاوہ جو ایف بی آر کی کارروائی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب معاملات آگے بڑھیں گے؟ جی، اب اس فیصلے کے تحت اب مزید کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی، نہ ایف بی آر کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی رپورٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے درست کہا کہ 19 جون 2020 کے فیصلے کے مطابق ریفرنس تو پہلے کویش ہو گیا تھا، لیکن اس کا ایک شاخسانہ بچ گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اب ایف بی آر کے پاس جائے گا، جو 90 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل چاہے تو اس رپورٹ کی بنیاد پر سو موٹو ریفرنس جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے قاضی صاحب کے خلاف۔ اب وہ جو حصہ تھا، یہ شاخسانہ تھا پچھلے سال کے آرڈر کا، وہ آج کل عدم ہو گیا ہے، لہٰذا مزید کوئی کارروائی نہ ایف بی آر کر سکتی ہے نہ سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ رشید رضوی صاحب، ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی منی ٹریل دینی چاہیے تھی، ایف بی آر تحقیقات کر لیتی، مگر سرینا عیسیٰ صاحبہ کا ایک موقف رہا کہ بھائی پورا میں نے منی ٹریل دیا ہے، میری ایگریکلچر انکم کو ایف بی آر نہیں کاؤنٹ کر رہا، منی ٹریل میں نے بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں، سب چیزیں ثابت کی ہیں۔ آج ایگزیکٹلی کیا پروف ہوا ہے؟ یہ کہ جی ایف بی آر تحقیقات نہیں کر سکتا، کرتا تو شاید کچھ نکل آتا، یا پھر سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ساری منی ٹریل دی تھی اور ایف بی آر کی جو بدنیتی تھی وہ ثابت ہو رہی تھی؟ دیکھیں نا، ریویو پیٹیشنز میں انہوں نے کوئی 13-14 پیپر بکس داخل کی ہیں، ساری تفصیلات انہوں نے دے دی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جس میں ریفرنس کو اور شو کاز نوٹس کو کویش کیا تھا، اس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ قانونی بدنیتی ہے پہ منحصر ہے، ساری irregularities پیرا 132 میں کوئی 14-15 irregularities ہائی لائٹ کی ہیں، جو میجورٹی کے آتھر تھے جسٹس عمر اتیاب بندیال نے۔ اس کے باوجود بھی آپ پھر انہی لوگوں کے پاس جج صاحب کو اور ان کی بیگم کو اور ان کے بچوں کو دھکیل رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں، یہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، زبردستی کسی کو کھینچنا، جو انکوائری 116 کو ڈیفائن کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں مزے کی بات جو ہے، انٹرسٹنگ ہے کہ سپریم فیڈریشن نے کوئی اپیل نہیں کی، اتنے سخت ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے اپنے ڈیٹیلڈ ریزننگ میں، ایک انہوں نے ریویو فائل نہیں کیا، اور آج کیس ایسا چلا رہے تھے جیسے انہی کا ریویو ہے 3-4 دن سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہراسمنٹ تھا ایک جج صاحب کا، ان کے فیملی ممبرز کا، جو آج اینڈ ہوا ہے۔ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، آپ بتائے گا، ظاہر ہے وہ جو فیصلہ آیا تفصیلی، اس میں واقعی حکومت کے حوالے سے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا، بڑی سخت ریمارکس تھے، سخت باتیں تھیں، مگر حکومت نے ریویو نہیں کیا۔ یہ ان کا فائز عیسیٰ صاحب کا ریویو تھا، اس میں بار بار یہ اعتراض اٹھتا رہا کہ جی بہت زیادہ دلائل دیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بات کو طول دیا جا رہا ہے حکومتی ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کے فیصلے کے بعد حکومت کے لیے جو کیس حکومت نے بنایا تھا وہ کہاں کھڑا ہے پھر؟ جیسے ناصرہ اقبال صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کر رہے ہیں، عابد ساقی صاحب آپ کیا کہیے گا؟ آپ دیکھیں کہ یہ پہلے دن سے جو ہمارا سول سوسائٹی کا، لیگل فرٹرنٹی کا، صحافیوں کا، باشعور شہریوں کا، سیاسی کارکنوں کا اور ہر باشعور پاکستانی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ گورنمنٹ نے جج صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان کے چند اہم فیصلے جن کو وہ ناپسند سمجھتے تھے، ان کی بنیاد پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایک کہانی بنائی گئی ہے، مینوفیکچر کیا گیا ہے، کمپلیننٹ کو پروکیور کیا گیا ہے، اور پھر وداؤٹ اینی لافل جسٹیفیکیشن غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے انہوں نے یعنی ان کی انٹیگریٹی کو ان کویسچن لانے کی کوشش کی۔ اس میں تو دیکھیں براہ راست جو ہے کابینہ، صدر مملکت
یہ سارے لوگوں کے بارے میں اپنے تفصیلی فیصلے میں جب یہ آ گیا کہ یہ میلافیڈی ریفرنس ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، تو اس کے بعد پھر فردر جو ڈائریکشن تھی ایف بی آر کو وہ ایک نیا پنڈوراز باکس کھولنے کے مترادف تھی، اور اسی بنیاد پر ہمارے سارے لوگوں کے جو ریویوز تھے، ہماری پاکستان بار کونسل کا بھی ریویو تھا کہ سوال اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس رپورٹ کی، ایف بی آر کی سو کال جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے یا وہ جو پروسیڈنگز کی ہیں اس کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کا کویسچن ہی نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا، ریویو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈائریکشن سرے سے دی نہیں جا سکتی جب وہ بنیادی عمارت کی بنیاد جب منہدم ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد پر کسی دوسری شاخ کی بنیاد پر نئے انداز سے اسی کہانی کو، اسی کیس کو، اسی گریونس کو دوبارہ ری ایجیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو یعنی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی گئی ہے اس کو ریویو کیا جائے، اور الٹیمیٹلی وہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ آج تاریخ میں سرخرو ہوا، وہ تمام لوگ بھی سرخرو ہوئے جنہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور مقدور بھر اپنی آواز اٹھائی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم تاریخی دن ہے۔ اچھا، میں اس طرف آتے ہوئے میں جسٹس صاحبہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پہلے ریفرنس کالعدم ہوتا ہے، پھر وہ فیصلہ جس میں ایف بی آر کو تحقیقات کرنی تھی اسے بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یہ معاملہ کیا حکومت کی طرف سے بہت زیادہ مس ہینڈل کیا گیا؟ آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ ریفرنس کے بارے میں تو یہ پہلے ہی کہا گیا ہے، عدالت نے کہا کہ یہ تو بدنیتی پہ مبنی تھا اور تھا بھی، اور میرا خیال ہے کچھ اجلت میں فائل کیا گیا، ان کے پاس کوئی ایسے حقائق نہیں تھے جس کے بیسس پہ وہ ریفرنس فائل کیا گیا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ان کے فیصلے جو تھے وہ ناپسندیدگا تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا، تو وہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب جو فیصلہ آیا اس میں جو فریق نہیں بھی تھے ان کے خلاف ایک پاس کر دینا آرڈر کہ جی ان کی تحقیقات ایف بی آر کرے، اور میرا خیال ہے 60 دنوں کا ان کو میعاد دی تھی کہ آپ 60 دن میں رپورٹ کریں۔ جب انہوں نے فیصلہ دے دیا تو فنکٹس آفیشو ہو گیا کورٹ، ان سے یہ کہنا کہ جی ہمیں دوبارہ آپ یہ دیجیے گا اور پھر اگر ہم چاہیں تو یہ معاملہ پھر سے کھولا جا سکتا ہے، یہ کچھ عجیب سی بات تھی، میں نے کبھی ایسا ہوتے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جو مجھ سے پہلے 7 شرکاء ہیں وہ بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، وہ اپنی رائے کی بطریق احسن بتا سکتے ہیں کہ ان کے اندازے میں یہ کیا وجہ تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور میں سمجھتی ہوں اس کے لیے کوئی گنجائش تو تھی نہیں، یہ میں سمجھتی ہوں نہیں پاسبل کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایف بی آر اب کچھ نہ کرے، اگر ایف بی آر کرنا چاہے وہ اپنے طور پہ کر سکتی ہے، لیکن وہ جو کچھ تھا وہ تو ان کو لازمی کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا، لیکن ایف بی آر جو ہے وہ مجاز ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی بھی چیز کھولنا چاہے ان کے ٹیکس کے کھاتوں میں تو وہ کھول سکتے ہیں، اس پہ کوئی ممانعت تو نہیں ہے، وہاں سوا کہ یہ عدالت کا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ جی حامد خان صاحب، ایف بی آر خود کر سکتا ہے؟ اب سرینا عیسیٰ صاحبہ پہلے بہت زیادہ ایف بی آر کی نیت پر سوال اٹھاتی رہی کہ مجھے میری انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے، میری ایگریکلچر انکم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو سب ثابت ہو جاتا ہے، میں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے، آگے جا کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد ایف بی آر کا کچھ بھی کرنا جو ہوگا بدنیتی پہ مبنی ہوگا، اور گو اس سے پہلے یہ ریفرنس آنے سے پہلے اگر اپنے طور پر ایف بی آر ان کے بیگم اور بچوں کے بارے میں کوئی تفصیلات لیتے، اگر اس کی اجازت ہوتی انکم ٹیکس لاء کے مطابق، انکم ٹیکس رولز کے مطابق، تو پھر تو وہ ایک پاسبلٹی تھی، لیکن اب جو کچھ پچھلے 2 سال کے اندر سامنے آیا ہے اس سے تو واضح ہے کہ ایف بی آر کو استعمال حکومت کر رہی تھی، یا وہ قوتیں کر رہی تھی جو کہ قاضی فیاض عیسیٰ سے ناراض تھیں اور ان کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لہذا اب ایف بی آر کی جو رپورٹ اس نے دی ہے، جس دباؤ کے تحت دی ہے، اس سے قبل، رپورٹ دینے سے قبل جو ایک دم ایف بی آر کے چیئرمین کو تبدیل کیا گیا ہے، یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ شک و شبہات میں لے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ کوئی بھی ایکشن کریں گے تو اس کو جائز یا کسی طور پر بھی بونا فیڈے نہیں کہا جا سکتا۔ اور رشید رضوی صاحب، یہ معاملہ سرے سے ختم ہو گیا یا حکومتی وزراء کے لیے جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، پہلے فیصلہ جب کالعدم قرار دیا گیا تھا ریفرنس، اس میں بھی سوالات اٹھائے گئے، ریپرکشنز ہوں گے آنے والے دنوں میں، قانونی ریپرکشنز یا سیاسی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کانشنس رکھنے والے وزراء ہیں
تو انہیں تو پہلے ہی فیصلے پہ جب ڈیٹیل ریزننگ آئی تھی اسی وقت مستعفی ہو جانا تھا، اس لیے کہ لا منسٹر اور جو سابق اٹارنی جنرل ہے ان کے خلاف بڑے، اور مرزا اکبر صاحب کے خلاف بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں کہ یہ ان کی نااہلی، ان کی میلا فائڈی کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، اور آج کے بعد بھی. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ریزائن کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک آج تاریخ رقم کر دی ہے. ریویو کا سکوپ ویسے ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے، 5-6-8% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے 19 جون کو جو ایک ایرر ہو گیا تھا، کسی طریقے سے کوئی سلپ کی وجہ سے ہو گیا تھا، وہ ریکال انہوں نے کر دیا ہے، اور اب یہ میں سمجھتا ہوں چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے. اس میں اگر ایف بی آر کچھ کرے گی تو جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ میلا فائڈی کہلائے گی، اور اسی صدر، اسی وزیر اعظم، اسی لا منسٹر کے ماتحت ہے یہ ادارہ جن کے خلاف میلا فائڈی ان لا کی بات کر چکی ہے سپریم کورٹ کے 10 ججز کر چکے ہیں یہ بات. ساقی صاحب، ایک یہ بھی ہوا کہ ججز ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ آپس میں پرسنل ہو گئے، آج بھی ہمیں نظر آیا، اور یہ ظاہر بڑی افسوسناک بات ہے. آج بھی نظر آیا جو فیوچر چیف جسٹس ہیں، پھر جسٹس فائزیسہ بھی فیوچر چیف جسٹس ہیں، ان کے درمیان بھی مکالمہ ہو گیا. جسٹس منیب اختر صاحب اور فائزیسہ صاحب کے درمیان میں بھی مکالمہ ہوا. تو اس سب کے نتیجے میں یہ جو صورتحال جوڈیشری میں پیدا ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جوڈیشری کی مضبوطی ہی کو ثابت کرتی ہے؟ ڈیفرنس آف اوپینین ہونا تو ٹھیک ہے، مگر افسوسناک حد تک پرسنل معاملات ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے تمام ادارے پچھلے 70 سال سے ایک ٹربولنٹ فیز سے ہی گزر رہے ہیں، ان کو وہ استحکام نصیب نہیں ہوا جو کسی منظم معاشرے کی نصیب میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے کچھ ڈارک پیچز بھی ہیں، کچھ ہمارے برائٹ پیکجز بھی ہیں، اور یہ میں آج کا جو فیصلہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برائٹ سائن آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اس سے ہمیں یہ کانفیڈنس ہوا ہے کہ کسی ایک جج کے کسی فیصلے کی ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس کو آپ عدالت سے باہر نکال کر نہیں پھینک سکتے. آپ نے اس کے لیے اگر کوئی ٹینجیبل اکاؤنٹیبلٹی کا مٹیریل لے کے آنا ہے، جس کے ہمیشہ ہم حق میں رہے ہیں کہ ججز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور جنرلز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو ہم تو اکراس دی بورڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی لا کے تحت پورے معاشرے کے تمام افراد کا احتساب ہونا چاہیے، یہ ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے. لیکن آپ کسی ایک شخص کو، کسی ایک فرد کو اس بنیاد پر وکٹمائز کرنے کی اٹیمپٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف آج ایک بہت بڑا بیریئر کریٹ ہو گیا ہے. اور جسٹس ناصرہ صاحبہ، ریفرنس تو ہو گیا ختم کل عدم پہلے ہی، پھر آج ایف بی آر والا بھی معاملہ ریورس ہو گیا، مگر پہلے فیصلے میں حکومت کے حوالے سے کافی کچھ لکھا گیا، وزراء کے حوالے سے. آپ کے خیال میں ریپرکشنز ہوں گی حکومت کے لیے، حکومتی وزراء کے لیے، اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے، ایڈوائزرز کے لیے، یا کوئی ریپرکشنز نہیں ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا؟ کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کے اثرات تو ہوں گے، اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے یہاں تو تبدیلیاں روز آتی ہیں. یہ ویسے تبدیلی کی اس وقت ہے منتخب حکومت، تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی ہی، کچھ اس وجہ سے، کچھ اور وجہ سے. تو آپ اور ہم سب دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی پینلٹی وغیرہ یا ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہونے کا امکان. حامد خان صاحب، چیف جسٹس بننا ہے مستقبل میں فائزیسہ صاحب کو، آپ کو لگتا ہے بہت قریب سے دیکھا جائے گا ان کے ریمارکس کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے اپنے پر بھی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اوور آل کنڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے، یہ تو ہر جج کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتا ہے. کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائزیسہ پر زیادہ نظر رکھی جائے اور دوسرے ججز پر کم. وہ اسی طرح ایک جج ہیں جس طرح اور سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اسی طرح ایک چیف جسٹس ہوں گے جس طرح اور چیف جسٹس ان سے پہلے اور ان کے بعد ہوں گے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو ایک مخصوص حکم دیا تھا جس میں چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ 3 اور ججز نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلاں قسم کے کیس نہ سنیں، اس کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست ڈالی جا چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ غالباً درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی قانون ہے اس کے اوپر جورسپروڈنس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ریکیوز کرانا کسی دوسرے جج کا کام نہیں ہے،
بلکہ جج خود ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کون سا کیس اسے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. دوسرا جج بشمول چیف جسٹس کے اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ مخصوص کیس سنے یا نہ سنے, یہ کون سا کیس سنے کون سا نہ سنے. لہٰذا اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اور نظر ثانی کی درخواستیں اس فیصلے کے خلاف اس وقت پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. رشید رضوی صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ میں بھی اسی سے ایگری کروں گا کہ کوئی جج جو ہے وہ دوسرے جج کے لیے نہیں ہے ریکوزل کا آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ یہ نہ سنے یا سنے. تو یہ آرڈر بڑا ڈیبیٹیبل تھا, جو اچانک ایک جو کوشچن سامنے تھا بھی نہیں, اٹھتے ہوئے جج صاحبان نے یہ آرڈر پاس کر دیا تھا. تو یہ ریویو ہونا چاہیے, اور میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.